آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے یعنی کالرز ڈے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ 2 کالرز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور سب سے پہلے ہیں ایل اے کیلیفورنیا سے ظفر ستار صاحب۔ جی جناب ظفر صاحب۔ السلام علیکم وسعت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میری پہلی بار کسی پروگرام میں نے کال لگائی اور آج اتفاق کی بات لگ گئی کہ پچھلے اور وہ بھی ٹاپ پہ میں ٹرائی کر رہا تھا۔ تو میرا جو ہے ایک تو پہلا ہی جو بھی آج کل گلف وار چل رہی ہے تو اس میں مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ میں کوئی 91 سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں وہ فیول کے جو ہے بہت کم ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو بڑھاتے کیوں نہیں؟ ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی؟ کوئی پچھلے 30-40 سال میں کبھی بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا۔ وہی 28 دن 22 دن کے اسٹریٹجک ریزرو ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے جو ایئرپورٹس پہ ہو رہا تھا، کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو کہ ہم دوسرے درجے کے سٹیزن ہیں، تو یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے ویلکم ٹو ہوم۔ جب ہم اپنے ملک میں پہنچتے ہیں جہاں میں پیدا ہوا تو وہاں پہ مجھ سے کافی تیکھا سا رویہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب واپس یعنی ملک آ رہا ہوتا ہوں یہاں پہ تو کہا جاتا ہے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کرا کے دو۔ میں سعودیہ عمرہ کے لیے جا رہا تھا تو عمرے کے ویزے کی فوٹو کاپی کرا کے دو۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کس قسم کا، یعنی کہ ہمارے ملک میں کیا چاہتی ہے ہمارے ملک کے عوام سے ہمارے جو ایف آئی اے والے اور دیگر سول ایویشن والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بار ہم پاکستانی پاسپورٹ پہ آئے کیونکہ ہمارے جو ہے کا جو ہے سی این آئی سے ایکسپائر ہو گیا تھا، تو پاسپورٹ ویلڈ تھا، تو ہم اس کے اوپر آئے تو ایئرپورٹ والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی ویلڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہاں پہ اہل کانسلیٹ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا آپ کا ملک ہے سر، پاسپورٹ آپ کا، آپ جب چاہیں جائے کوئی نہیں روکے گا۔ اور ہمارے ملک میں ہمیں ایف آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ویلڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس پہ آپ ٹریول کریں، اور یہ ٹیمپریری ہے، آپ پراپر اس کے اوپر نائکو وغیرہ بنا کے آئیں۔ اچھا، تو یہ کچھ گزارش تھی جو یعنی کہ میں کرنا چاہتا تھا۔ تو اگر یہ پیغام پہنچ جائے کہ اپنے ملک کے شہریوں سے آپ جب اس قسم کا سلوک کرو گے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا، کون آنا پسند کرے گا؟ جی ظفر بھائی، آپ لائن پر ہیں، آپ سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے، لیکن پہلے اگر آپ پہلے اس کا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ 91 سے ہم بھی سن رہے ہیں کہ جی اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں پیٹرول کے وہ بڑھانے چاہیے، اس لیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کس گھنٹے کسی کا دماغ گھوم جائے اور جنگیں شروع ہو جائیں آس پاس۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ہم نے یا ہماری ریاست نے خدا پہ چھوڑ رکھا ہے کہ بھارت کے کتنے اسٹریٹجک ریزروز ہیں؟ آپ پچھلے روز پاکستان کے تو ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ 28 دن کے ہیں، بھارت کے ہیں 48 ڈیز یا 50 ڈیز کے۔ That's not bad. ہاں کمپیئر اگر آپ کریں جتنا بڑا ملک ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں، جتنی بڑی معیشت ہے، بہت دیکھیں ظفر بھائی، سارے مطلب روکڑے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے نا گھوم پھر کے۔ اس میں روکڑا کیا ہے؟ پیسے کی بات ہوتی ہے نا، جو موسٹ اسٹریٹجک پلاننگ کی بھی بات ہے، پلاننگ کی بھی بات ہے، پیسوں کی بھی بات ہے، دونوں چیزوں کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اب نہیں اس پر مطلب غور و فکر کی سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ وہی ہو جی کیڑیاں جنگا روز روز ہوتی ہیں ویکھ لواਂਗੇ کوئی یہ ہے۔ جہاں تک آپ کی بات، آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ایئرپورٹ پر، انفارچونیٹلی بہت لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فوٹو کاپی کلچر سے ہم کب نکلیں گے مجھے نہیں پتا۔ میرا تو خیال ہے کہ کچھ شاید ہائی پاورڈ لوگوں کی یہ فوٹو کاپی کے انڈسٹری کے اندر شاید اچھا، اور اس کی ایک وجہ جو بتاتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہاں ایک سے ایک فنکار پڑا ہوا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا، وہ ویزا بھی جو ہے گھر میں ایجاد کر لے یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بظاہر جینون لگ رہے ہیں لے آئے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ 100 میں سے 2 یا 3 کیسز تو ایسے ہوتے ہیں، باقی جو 95 96 98 ہیں آپ جیسے شریف لوگ وہ مفت میں رگڑے جاتے ہیں۔ اور باقی ملکوں میں ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے، سائنٹیفک ڈیجیٹل حل موجود ہے، آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز جاتے جاتے تو بہت تیزی سے جاتی ہے لیکن آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال ایز ہو جائے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے۔ اچھا ظفر صاحب، اب آپ ہمیں بتائیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ اس نے مطلب اس پورے خطے کو آگ لگا دی ہے، کیا آپ کو پبلک اوپینین نظر آ رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک محدود سیمپل ہی ہے، ایل اے ہے، کیلیفورنیا ہے، ویسے بھی وہ تھوڑے سے لیفٹی ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پر؟ سر یہاں پہ جو ہے نا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ پاکستانی جہاں اپنی من موجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو
حق نہیں پتا ہوتا باہر دنیا میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تھینکس ٹو سوشل میڈیا تھوڑا بہت جو ہے اویئرنیس, یعنی کہ نہیں جیسے کہتے ہیں جنتا میں عوام میں, آپ لوگ تو ورڈ یوز کرتے ہیں, تو اس میں تھوڑی بہت اویئرنیس, تھوڑی بہت یعنی کہ کسی کو کچھ نہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ اپنی دنیا میں جینے والے مگن لوگ ہیں. تو آپ ابھی کرسچین ہوم کا دیکھ رہے ہوں گے کہ 222 ملین کی جو ہے انہوں نے کرپشن ٹیکنیکلی ان کی پکڑی گئی ہے, یا جو انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں جو ایک 8 دن پرانی کمپنی انہوں نے بنائی, اسی کو 144 ملین کا جو ہے کانٹریکٹ دے دیا. تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کہیں پہ بھی, یعنی کہ پوری دنیا ان شارٹ جو ہے نا, ہم جب پاکستان میں ہوتے میں حسن نثار صاحب کو سنتا تھا اپنے یعنی کہ نوجوانی میں کہ تم پیغر تو یہ اس کا, سوری فار مائی لینگویج, حسن نثار صاحب کنٹینیوس یوز کرتے ہیں. ابھی دنیا سیم ہے, انسان سیم ہے, سب کچھ سیم ہے. بس آپ نے بہت خوب کوزے میں دریا بند کر دیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ظفر صاحب. پہلا کال آپ کی پہلی کال تھی کسی بھی چینل کو, آئی ہوپ آپ کے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. ہاں, منور حسن صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ابھی جو ظفر صاحب بات کر رہے تھے اس سے ملتی جلتی ایک بات تھی. میں گھر آ رہا تھا کوئی 2 گھنٹے پہلے, صبح میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا, اتفاق کی بات ہے کوئی میں تو نارمل روٹین میں ڈلوایا تو بالکل ٹھیک تھا, رش بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نارملی پیٹرول ڈل گیا. ابھی میں گھر آ رہا تھا تو انیوژلی 2 پیٹرول پمپ کے سامنے سے گزرا, اتنا کوئی رش ہے پیٹرول میں. سر مطلب یہ میں سوچ رہا تھا اگر 28 دن کا ہمارے پاس ریزرو ہے تو یہ ہم کر کیا رہے ہیں کہ 5 دن کی جنگ میں, جو بھی میرے خیال میں پہلے دن تو پیٹرول بند نہیں ہوا تھا نا گلف سے, 4 دن ٹیکنیکلی ہم کہیں, 4 دن میں سپلائی لگتا ہے جیسے سارے جہاز اور ساری پائپ لائنیں اور سب کچھ صرف پاکستانی آ رہے تھے کہ بس 4 دن میں بند ہوا ہے, اور ایک دم سے جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے پیٹرول پمپس پہ. ابھی میں پھر ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے, تو کراچی میں تو پیٹرول پمپ بند ہونا شروع ہو گئے. مطلب یہ 28 دن کا بھی, 28 دن بھی ایک وقت ہے, یہ کیا مذاق ہے لوگوں کے ساتھ. اور پرائم منسٹر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چھاپے مارنا شروع کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. مطلب کوئی کہیں دور دور تک کوئی نظام ہے اس ملک میں کہ بھائی یہ سچویشن بن رہی ہے, اس سچویشن کو آخر ٹیکل بھی کرنا ہے. تو بس ہورڈنگ ہو جائے گی, اور ہورڈنگ کرنا شروع کر دی, اور ہورڈنگ بس دیکھیے یہ جو چیز جس سے ملک چلتا ہے, ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ اس کو ہورڈنگ کی نظر کر دیا ہے. یہ کوئی سمپل سا لاجک ہے کیا؟ نہیں دیکھیں منور صاحب, دیکھیں یہ نیچرل پینک تو ہوتا ہے نا, دیکھیں, اور یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. آپ کو یاد, ابھی میں اپنے جو دبئی میں دوست ہیں وہ بول رہے تھے کہ یار یہ سارے گوروں نے نا پہلے 2 دنوں میں ہی سارے ٹوائلٹ پیپر اٹھا لیے. اچھا, گوروں کا کام ہوتا ہے جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے نا, وہ پانی نہیں, فلیش لائٹس نہیں, بیٹریز نہیں, ٹوائلٹ پیپر اٹھا لو. یار خدا کے لیے ایک لوٹا اٹھا لے, مطلب کیا اتنے اس میں کیا آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل کام ہے. کووڈ میں بھی سب سے پہلے یار پھڈے ہو رہے ہیں, لوگ قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹوائلٹ پیپر کے اوپر. سو دس ڈز ہیپن منور صاحب. اور دوسری بات ہے کہ میں لوگوں کو فالٹ نہیں کر سکتا اگر وہ اس وقت پینک کر کے پیٹرول بھروا لیں اپنی گاڑیوں میں. میں نے تو کل ہی کرا لیا تھا, میں نے تو 4-5 جری کین بھی اٹھا لیے. دس از جسٹ سمپل پریکاشن. ایک اور بات بھی ہے کیا کہ ہمارے یہاں جیسے ابھی ہم نے پہلے کہا کہ ایک تو ہماری ویسے لانگ ٹرم پلاننگ تو ہوتی نہیں ہے, کنٹینجنسی پلاننگ بھی اتنی نہیں ہوتی ہے, ہم ڈے ٹو ڈے چل رہے ہوتے ہیں نا, فائر فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے, سرکار کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے. دوسرا, جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے 2-4 دن میں گورنمنٹ نے اجلاس کیے ہیں انرجی سپلائیز کو انشور کرنے کے لیے, جتنا گورنمنٹ انشور کرنے کی کوشش کرتی ہے, ری ایشور کرنے کی لوگوں کو, اتنا ان میں پینک پھیلتا ہے. بالکل, بیکاز سرکار پہ اعتبار نہیں ہے لوگوں کو, یہ نہیں ہے کانفیڈنس کہ یہ اس کو مینج کر پائیں گے. تو 28 دن کی جو بات آتی ہے اسے کوئی بھی بائی نہیں کر رہا. اگر آپ سڑکوں پہ جائیں اور جس طرح سے ابھی یہ جیسے انہوں نے بھی کہا, پرائم منسٹر نے کہا ہے جی وہ چھاپے مارو اور جو ہورڈنگ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرو. دیٹ آلسو شوز کہ اب آپ بس اس لیول پہ آپ آ گئے ہیں نا, پیچھے ذخیرے وغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے ہمارے یہاں لگتا ہے پینک اور بڑھ رہا ہے. اینڈ لائک یو سیڈ ذرا, وہ پھر ملٹی پلائر افیکٹ ہے اس کا. بالکل, ابھی جیسے کالر نے کہا کہ صبح کو ایک رویہ دیکھا میں نے, شام کو دوسرا. اب یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دے آر آل تھنکنگ کہ یار اب پہلی فرصت میں نا میں بھی اپنی گاڑی کا ٹینک بھر دوں. اور اس سے کیا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہو, ایگزیکٹلی وہی ہونے جا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ تو ابھی ہم پیٹرول اور گیس کی بات کر رہے ہیں نا,
ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی کسی سے، وہ امریکہ جا رہے ہیں، ان کی فلائٹیں کینسل ہو گئیں یہ ایمریٹس کی وجہ سے، تو اب وہ ٹرکش ایئر لائن سے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ لمبا کوئی روٹ ہے اس سے جا رہے ہیں. بٹ بہرحال وہ بینک گئے اپنے، ان کا ڈالر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا مجھے کچھ پیسے نکلوانے ہیں. بینک نے کہا جی ڈالر تو آپ کو نہیں ملیں گے. اس نے کہا میرا اکاؤنٹ ہے، میں فورن ایکسچینج کرنسی وہ پیسے نہیں ایکسچینج کر رہا، اپنے میں سے ودرا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، وہ اسٹیٹ بینک نے منع کیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی دکھائیں آفیشیل سرکولر. انہوں نے کہا نہیں آفیشیلی نہیں ہے، ان آفیشیلی سارے بینکس کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی کہ ڈالر جو ہے ابھی سنبھال کے رکھیں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. اب میں یہ شیئر کر رہا ہوں پینک پھیلانے کے لیے نہیں کہ کل ہی سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے، ہوگا یہی اور کہیں گے کہ شاہزیب جیلانی نے کہا تھا. لیکن ذرا دیکھو، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کنٹینجنسی پلاننگ بھی کر رہا ہے نا. سرکار پہ تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ سرکار کا کیا رویہ ہوگا. ون فائن ڈے کوئی ایڈکٹ آ جائے گا. لیکن کلیکٹیو سائیکی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسینشیل چیزیں ہیں، یا آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کے اپنے پیسے ہیں. اچھا وہ بندہ ٹریول کر رہا ہے، وہ خواہ میں وڈرا نہیں کر رہا، اسے چاہیے وہ پیسے، وہ جا رہا ہے امریکہ پتہ نہیں کسی ضرورت کی وجہ سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرکار کچھ بھی چاہے کر لے لوگوں کو ری ایشور کرنے کے لیے. یہ جتنا یہ لمبا چلے گا، لوگوں ٹرمپ نے کہہ دیا یہ لمبا چلے گا، ایران کہہ رہا ہے یہ لمبا چلے گا، عرب ملک جو ہے وہ بھی وہ کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ایک شہری جو ہے وہ کیسے پینک نہیں کرے گا؟ نہیں obviously. اور پچھلا ٹریک ریکارڈ بھی ریاست کا یہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا یہ جو 28 دن کے ریزروائر کی بات ہے، یہ وزیر خزانہ بھی کر رہے ہیں، اوگرا والے بھی کر رہے ہیں، لیکن جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر نے سمی خان، انہوں نے پنڈی میں پریس کانفرنس کی، میں ابھی دیکھ رہا تھا، کہہ رہے جی 14 دن کا ہے. اب دیکھو مطلب آدمی کہاں جائے. دیکھیں یار ہم بھی 28 دن کی بات کر رہے ہیں 2 دنوں سے. ہاں تو اس نے کہا 50% کم کر لیں اسے. ہاں تو لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں مقصد پینک پھیلانا نہیں ہے، لیکن میں نے تو بڑے ان کی رائے یہ ہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں آپ کو فیصلہ. ہاں صحیح ہے. ایاز خان صاحب ہیں لورا لائی سے. السلام علیکم. جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام سر. جی میرا سوال ہے زرار کھوڑو صاحب سے. اچھا جی. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، تو دوسری طرف افغانستان اور پاکستان کی بھی جنگ چل رہی ہے. بالکل چل رہی ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پہلے سے بہت خراب ہے. جی. تو اس جنگ کی وجہ سے مزید بھی یہ پاکستان کی معیشت خراب ہو سکتی ہے. ابھی تو مطلب کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، نہ گندم مل رہا ہے، نہ کچھ مل رہا ہے. تو مزید اس جنگ کے اثرات پاکستان کی معیشت پر کتنا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ سوال ہے میرا. ضرور. آپ نے 2 جنگوں کا ذکر کیا ہے، غالباً ان کا مطلب ایران کی جنگ کی بات ہو، ایران کی بھی اور افغانستان. اچھا ہاں افغانستان کی جنگ سے تو میرا خیال ہے کہ جو اثر پڑا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وہ تو اکتوبر سے پڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران پہ آتے ہیں. جی بالکل. اور ایاز صاحب میرا خیال ہے کہ بنیادی یہاں پر جو اگر ویریبل کو ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ کتنی دیر چلے گی. جتنی دیر چلتی رہے گی آپ پر اثر پڑے گا. ایک تو بڑا سمپل، اور اس کے بعد بھی 6 مہینے تک رہے، اور اس کے بعد بھی 6 مہینے کا کوئی سپلائی شاک پڑتے ہیں. دیکھیں نمبر 1 کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. ہر ایک چیز کی، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ جب سمندر چڑھتا ہے تو ساری کشتیاں. یار بھنڈی کی قیمت میں اضافے کا اس نے بتایا کہ یار تسی نہیں دیکھ رہے ڈالر اتنا اوپر چلا گیا تو بھنڈی کی صحیح ہے، حالانکہ کوئی تعلق ایسے ہی ہوتا ہے. تو نمبر ون یہ ہوگا. دین آف کورس سیکیورٹی کاسٹ آپ پہ مزید امپوز ہو رہے ہیں، وہ ایک اور ایشو ہے. کچھ لوگ ریمیٹنسز کی بھی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ابھی آگے کی بات ہے. دیٹ از ناٹ این امیڈیٹ پرابلم. لیکن بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. جی اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں کہ جب پین آتا ہے تو وہ ایکولی شیئر نہیں ہوتا پورے ملک میں، ٹھیک ہے نا. اور لورا لائی سے انہوں نے کال کی تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جو ایرانی پیٹرول آ رہا تھا بارڈر سے، بلوچستان میں زیادہ تر وہی چلتا ہے. اور وہاں پہ جنگ کی وجہ سے بلوچستان کا جو بھی تجارت والا جو ٹرانسپورٹ ہے اسپیشلی بارڈر ڈسٹرکٹس میں، اس کا دار و مدار اس ایرانی پیٹرول پہ ہوتا ہے. اور اس کے میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ڈان میں ہی رپورٹ تھی کل کہ وہ آلریڈی
کوئٹہ میں مختلف جگہوں سے نمائندوں سے، سوری ڈان میں نہیں، BBC میں پڑھ رہا تھا، کاظم کی رپورٹ تھی، انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ 40-50 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. یہ ابھی ہم 5ویں دن میں ہیں. ٹھیک ہے. تو بلوچستان کا جو چونکہ وہاں کی اکانومی ایران پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو ادھر وہ والا امپیکٹ شاید زیادہ ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو باقی جو تیل کی سپلائی ہے، پیٹرول ڈیزل کی، بلوچستان میں کا اس پہ نہیں ہے دار و مدار، اس کا دار و مدار ایرانی پیٹرول پہ ہے، اور شاید ان کو زیادہ وہاں پہ وہ پنچ ہوگا. ایبسلیوٹلی. اور مطلب وہاں کی بجلی بھی وہاں سے ہی آتی ہے، یہ بھی اس کا بھی ایک ایشو بننے والا ہے. تو بہت مسئلے ہیں ایاز صاحب، اور اس پہ ہم تفصیل میں باتیں کرتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں بھی. ایک شعر میں سنا دوں اس سچویشن میں، ہر ایک شے کا تعلق ہے دوسری شے سے، ہوا چلی تو بکھرنے لگے خس و خاشاک. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. عارف امام صاحب کا شعر ہے. ایسا ہی. سلیم باجوہ ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. جی. میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ اس پاکستان کو، ہمارے پاکستان کی حفاظت ہم کی ہے نا، آرمی کے علاوہ کسی نے نہیں کی، جو بھی آیا. جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ جس پہ جائے گا حملہ کر دے گا، کہ اس سے مجھے خطرہ ہے. ہاں. پہلے عراق پہ ہوا، پھر ایران پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کل ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم پریشان بیٹھے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، ہمارے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں سیک مل رہا ہے، تکلیف ہے ہم بہت سخت. کیا ہمارا کیا مستقبل ہے؟ امریکہ جس کو چاہے گا یہ کہہ کے بمباری کر دے گا کہ اس سے مجھے خطرہ ہے. اب تک تو یہی ہو. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ٹھیک ہے. 100% ایسا ہی. اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، تو بات مان لینی چاہیے. اور باقی جو آپ نے آرمی کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ ریاست نے اور ریاست کے عوام نے اس ادارے کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے. بالکل. تو اسی کا فرض ہے. ظاہر ہے. فی الحال ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک جی. پروگرام جاری ہے. راحیل اشر ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بس ویسے ہی ہیں سر، آپ سنائیں. بس جی کیا سنا ہے، یہی حالات کے اوپر بات کرنی ہے. دو تین بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جو وار شروع ہوئی ہے پچھلے سیٹرڈے کو، اس میں میرے 3 بیسک سوال ہے کہ جی یہ جنگ آپ کے خیال میں کتنی لمبی، کیونکہ ٹرمپ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جی وہ جو ان کے لیڈر ہے خامنئی، ان کو شہید کرے گا تو ایران کولیپس کر جائے گا. ایران نے تو کولیپس نہیں کیا، نہ وہ ریزیم تو ابھی تک چینج کر سکے، جبکہ ابھی کو تو نقصان ہو رہا ہے، پر اسرائیل کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایک بات. دوسرا، انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کو افغانستان میں انگیج کر دیا. تیسری جو میری اہم بات ہے وہ یہ کہ جو گلف ملک ہیں، یہ اسرائیل کافی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ گلف ملک کا ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا آپس میں ایک دوسرے سے وار میں آئیں. وہ اس مقصد میں امریکہ کے ساتھ مل کے کامیاب ہو گیا. انہوں نے امریکہ کے اوپر انحصار کیا ہوا تھا اپنے ملک کی ڈیفینس کا. امریکہ تو ان کا کوئی بھی ڈیفینس نہیں کر سکا. امریکہ کی تو ٹاپ پرائیورٹی صرف اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے. میرا مقصد یہ کہ کچھ آپ اس میں کیا، آپ کی رائے میں یہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ جنگ جلدی ختم ہوگی اور لانگ ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت پیٹرول پمپس پہ جو حال ہوا ہے، ورک فرام ہوم اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہمارے ملک کی تو معیشت اس قابل نہیں ہے کہ یہ کہ جنگ کچھ پروگرام ہو گئی تو ہمارا ملک تو خدا نخواستہ کہیں کولیپس نہ کر جائے. ٹھیک ہے راحیل صاحب. اچھا، اس کا میں دے دوں کب تک جنگ چلے گی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کب تک جنگ چلے گی. جانسن صاحب کا یہ کیلکولیشن تھی جو CIA کی بریفنگ انہیں دی گئی تھی 1964 میں، کہ آپ یہ جو ملٹری ایڈوائزر وغیرہ بھیج رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جون 1965 تک ویتنام کی ایسی تیسی ہم پھیر دیں گے. 1975 میں اپریل میں آخری ہیلی کاپٹر سے آخری امریکی فوجی سائیگون کے سفارت خانے کی چھت سے لٹک کے جو ہے وہ وہاں سے فرار ہوا تھا. تو یہ کوئی 11 سال چلی تھی یہ جنگ. اچھا، اس کے بعد جارج بش صاحب عراق میں گھس تو گئے، صدام حسین ٹاپل ہو گئے، سب ہو گئے. انہوں نے کوئی 8 مہینے بعد جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس پہ اپنے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا مشن اکمپلشڈ. یہ بات ہے 2004 کی. فروری 2003 میں جنگ ہوئی تھی، 2004 کے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. 2011 میں آخری امریکی فوجی جو ہے ایرانی شہروں سے ہٹ کے کینٹ میں گیا ہے، اور اس دوران 3,500 سے زائد امریکن ٹروپس کی کیجولٹیز ہو چکی تھیں. افغانستان
جب اکتوبر 2001 میں 9/11 کے تقریباً 1 مہینے بعد حملہ ہوا ہے، 3 مہینے کی کہانی بتائی گئی تھی کہ یہ تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر، بس آپ جانے دیں ہمیں. اس کے بعد ہم نے ایک لفظ سنا سرج. ہر سال میں 1 لاکھ امریکی فوجی اور آ جائیں سر تو آپ کا مشن جو ہے اکمپلشڈ ہو جائے گا. 4 سرجز ہوئی ہیں 20 سال میں، اور آخری سرج جو ہے پھر افغان طالبان نے کی. رات میں اندھیرے میں جو امریکی جنرل صاحب تھے جن کی کہ جو نائٹ ویژن کیمرہ تھا اس کے ذریعے آخری تصویر آئی کہ وہ گیلیکسی میں سوار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا. تو سر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جنگ کب تک چلے گی. میں 2 اور مثالیں دے دوں جی اگر آپ اجازت دیں. پہلی سر پہلے مجھے آپ داد دیں. سر ٹھیک، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک سیگمنٹ بنے اگلے ہفتے، ٹھیک ہے، ویژولز کے ساتھ. پہلی جنگ عظیم میں لوگوں نے بڑی خوشی سے شرکت کی پورے یورپ میں. وی ول گو، وی ول فائٹ. اور وہاں پر جو ہیڈ لائن ہو رہی تھی وی ول بی ہوم بائی کرسمس. وی ول بی ہوم بائی کرسمس. کئی لوگ آئے تھے لیکن باڈی بیگز میں، اور وہ کئی جنگوں تک چلتی رہی اینڈ ملینز ڈائڈ. یہ تو ہے پہلی جنگ عظیم. دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر صاحب، جن کا نام یقیناً ہم سب نے سنا ہوا ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ جب آپریشن باربروسا لانچ کیا سوویت یونین کے اندر تو سردی کے کپڑے بھی نہیں ایشو کیے گئے تھے ٹو دا ویئر مارکٹ ٹو دا جرمن آرمی. کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر، ہم یوں گئے یوں آئے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا وہ نپولین ہزاروں مثالیں. وہ کیا محاورہ ہے کہ یار جو وار اسٹریٹجی ہے تب تک کارآمد ہے جب تک جنگ شروع نہ ہو. the best plan of battle or cannot survive first contact with the enemy. یہ والی. اچھا ڈاکٹر پیٹرن تھا شاید یا کچھ جو بھی تھا بات جو بھی تھا بندہ بات سچ ہے. ڈاکٹر اقبال ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے، فرمائیے. 2 باتیں ہیں بلکہ 3. پہلی بات تو یہ پیٹرول کا جو پاکستان میں ذخیرہ ہے اس کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ 28 دن کا ہمارے پاس ہے. پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا صدر یہ کہتا ہے 12 دن کا بھی نہیں ہے، 11 دن کا ہے. اب اس میں ہم کس کی بات صحیح مانیں؟ ایک پینک شہر میں، اسپیشل کراچی شہر میں پیدا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، مگر کوئی اس کی طرف کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے توجہ دینے کی، کیونکہ عوام کا مسئلہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا. کیا پاکستان ابھی بھی اس پر سٹینڈ لیتا ہے یا وہ واپس لے لیا ہے؟ مجھے اس کا جواب آپ لوگوں سے چاہیے. یہ تو ہم اس کے بارے میں بھول گئے ہیں، پوچھ کا بتانا پڑے گا. آخری بات کا میں بتا دوں جی. یہ سوال جو ہے یہ ابھی ہمارے جو حکمران ہیں ان سے 2-4 دن پہلے بھی صحافیوں نے کیا. اچھا. میرا خیال ہے بلاول بھٹو سے بھی کیا، وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. اسحاق ڈار سے ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے یہ کیا اور وہ گڑبڑا گئے، لڑکھڑا گئے. انہوں نے کہا کہ جی جس وقت ہم نے نامنیٹ کیا تھا وہ تو اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ میں ایک رول پلے کیا تھا، اس لیے ہم نے کیا. اس کے بعد سے نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس بات کو آپ نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت کیا تھا، اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. جو حالات ہمارے سامنے ہیں تھوڑا سا اس پہ وہ امبیرس بھی ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ اس بات کو بار بار نہ بھول جائیں تو سر. یہ کچھ یوں ہے کہ کیا کون سی پرائز یار وہ سوری اس وقت میں انڈر پاس سے گزر رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی اور فون ڈسکنیکٹ کر دو. اس وقت یہ والا حال ہے یار. شوکت علی صاحب ہیں لاہور سے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. اچھا سر، تینوں ایکسپرٹ سر میرے بڑے فیوریٹ ہیں سر. تھینک یو سر. اور سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری وسعت اللہ خان صاحب سے سر، کہ سر جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو کائنڈلی آپ آداب کی جگہ السلام علیکم کہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور سر اس کا آپ کو پتا ہے جو ثواب بھی ملتا ہے اور ویسے بھی رمضان شریف چل رہا ہے. اچھا. اور میرا ذرا تھوڑو صاحب سے سر یہ کویشچن ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی مستقبل میں کبھی پاکستان کے ساتھ ایسے حالات آتے ہیں جیسے یہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایران نے سرنڈر کی یا اس طرح کو ڈرنے کی پالیسی نہیں اپنائی.
تو ان کو ریٹیلیٹ بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہے اور اپنا ڈیفینس بھی جس طرح بھی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سر کیا پاکستان کے پاس بھی ایسی کیپیبلٹی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں کبھی ایسے حالات ہوں تو پاکستان بھی اسی طرح سے ریٹیلیٹ کر سکے اور اپنا ڈیفینس بھی اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے اگینسٹ کر سکے؟ اوکے، بہت اچھا سوال ہے، تھوڑا سا لمبا جواب دینا ہوگا اس کا. دیکھیں ہر ملک کا ایک ڈیفنس پوسچر مختلف ہوتا ہے، کریکٹ. ہمارا جو ڈیفنس پوسچر، چلیں ہمیں وقفہ لینا ہے. نہیں ابھی بات مکمل کر اچھا چلیں تو وہ کافی بات ہوگی نا. پاکستان کا ڈیفنس پوسچر ہے ہمیشہ ٹو کاؤنٹر انڈیا، اور اب ظاہر ہے کہ ٹو کاؤنٹر افغانستان. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ اپنے ایئر فورس کو تقویت دی ہے، کوسٹ ڈیفنس کو تقویت دی ہے، ظاہر ہے کہ گراؤنڈ آرمی کو ہم نے تقویت دی ہے. وی آر ناؤ آلسو موونگ ٹورڈز ڈرونز، ان دا سینس کہ جو فرسٹ پرسن ویو ڈرونز ہیں جو یوکرین کی جنگ میں ہم نے اتنا اس کا استعمال دیکھا، اب ہر یونٹ، انفنٹری یونٹ کو اس کے ساتھ ٹرین کیا جا رہا ہے. ایران کا ڈیفینسو پوسچر یا ملٹری پوسچر بالکل مختلف ہے. انہوں نے اپنی ایئر فورس نہیں ڈیولپ کی، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. لیٹس آلسو بی ریئل اباؤٹ اٹ. ایئر ڈیفنس نہیں انہوں نے ڈیولپ کیا، وہ شاید کر بھی نہیں سکتے تھے. اگر کرتے بھی تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. اٹس اے وار آف اناہیلیشن. تو ہاں پاکستان کے پاس شاید اس طرح کے بیلسٹک میزائلز، ڈرون اسٹاکس اور کروز میسائل سٹاکس نہیں ہیں جس طرح ایران نے بنایا، کیونکہ ہمیں اس طرح کی جنگ لڑنے کی اب تک ضرورت نہیں پڑی. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی طرح انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ویری مینی آپشنز ایکسیپٹ کہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ خطے کو آگ لگا دو. ہماری بھی یہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، نیوکلیئر ڈیٹررنٹ، اینڈ اٹ ول بی نیوکلیئر فائر. یہ ہوگا کہ سر ہم تو ڈوبے ہیں لیکن ہم پورے خطے کو ڈبا دیں گے. اسی وجہ سے شاید اس طرح کی سینیریو کی جنگ نہ ہو جو آپ جس کی جانب اشارہ ہے. ورنہ شمالی کوریا کے صدر جو ہیں وہ بیچارے ایک سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تم سب بھول گئے، حالانکہ میرے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے، میرے پاس میزائل بھی موجود ہے. ایک وہ تھا نا کہ یار ہم نے عراق پہ حملہ کرنا ہے کیونکہ وہ جوہری ہتھیار بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار تم نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں کرتے ہو، پاگل ہو، ان کے پاس تو ہیں، ان کے پاس آلریڈی ہیں. یہ وقفہ لے لیں. ذرا ہٹ کے میں آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں نواب شاہ سے کامران علی بھائی. بڑے دنوں بعد آپ آئے، کیا حال ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بے تحاشا بڑھ رہی ہیں قیمتیں پیٹرول کی، کار والوں کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے، اور پھر بجٹ کی آمد ہے، عوام الناس کو صبر کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. واہ. حکمران جو ہے وہ اپنے لیے تو طیارے خرید رہے ہیں اور وی آئی پی کلچر ختم نہیں کر رہے ہیں اور عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں. تو یہ کب تک اس طرح تفریق رہے گی عوام، اشرافیہ اور جو ہے عوام کے درمیان؟ صحیح ہے. اور قیامت یہ تک. آذربائیجان پہ سر میرا زرار صاحب سے سوال ہے کہ آذربائیجان پہ کس طرح ہٹ ہوا یہ ڈرون؟ یار دیکھیں ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں ہٹ کیا، آذربائیجان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاں بالکل ایران نے ہی ہٹ کیا اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. یہ ایک بڑی لمبی ایکسپلینیشن ہے، ابھی ہمارے شو کا ٹائم بہت کم ہے تو اس پہ بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکیں گے. لیکن اگر اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو یا اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، میں آپ کو وائس نوٹ پہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات کریں گے. چودھری شہریار ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم. یوزل آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا دلچسپ ہوتا ہے جی. بڑی خوشی ہوتی بات کر کے اگر کال مل جائے. سر بات یہ ہے کہ ہر طرف جو بحث ہو رہی ہے، 4-5 سوال ہوئے، میں ان کو مکس متعلقہ ہی بات کروں گا کہ یہ انڈیا کی جنگ ہے یا اسرائیل کی جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے. بات یہ ہے ہمیں صرف ایک سمپل چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے. ہمیں کم از کم اپنے اعصاب مضبوط رکھنے چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جیسے ایک دوسرے کے پینک پھیلا رہے ہیں، لیکن پینک از مور ڈینجرس دین ڈینجر. ہم پینک پھیلاتے ہیں جی یہ جمع کر لو وہ جمع کر لو. دیکھیں ہمیشہ جب بھی ہم ہولڈنگ کریں گے، کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کریں گے، اس کا انجام قحط ہے. حوصلہ اور محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رویہ، ان چیزوں کو جمع کریں، ان کی ہولڈنگ کریں، حوصلے سے چلے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم دیکھیں 5 گاڑیاں ہیں، ان کے پیٹرول کا بندوبست کر رہے ہیں. ارے بھائی ایک گاڑی کو استعمال کر لیں. سیونگ کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں آسائشیں پرووائڈ کرتی رہے اور پھر ہم کہیں جی کہ وہ بھی آسائشیں کر رہے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی. ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے. ہم اسرائیل، فلسطین یا ایران کی طرح ہم لوگوں نے سختیاں برداشت نہیں کی. ہم تو بوفے کھانے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک کھانے کی بجائے دن میں 4 کھانے چاہیے اور وہ لیوش کھانے چاہیے. تھوڑا سا ہمیں اپنے حال پہ بھی رحم کرنا چاہیے. جنگ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی.
دیکھیں زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے. کیا بات. اور ہم یہ کہیں جی دیکھیں کہ بیماری لگتی نہیں شوگر, تو شوگر پہ ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ اب آپ کے ساتھ ساری زندگی یہ بیماری چلے گی, آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. ہمیں بھی ان جنگوں کے ساتھ لائف سٹائل چینج کر لینا چاہیے, نہیں تو اسی طرح آلو کی طرح ابلتے رہیں گے ہم اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اسرائیل بیٹھ جائے گا جی ایران میں آ کے, وہاں بیٹھ جائے گا. ارے بھائی انڈیا کی صورت میں بیٹھا تو ہوا ہے, افغانستان کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے. خالی فوج کبھی نہیں لڑتی, عوام پیچھے حوصلہ رکھے. ہم تو ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. میری بات جو مجھے لگ رہا ہے نا سر, مجھے فیلنگ آ رہی ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم اس ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی اچھی اپرچونٹی آنی ہے اس معاملے میں کہ پاکستان ترقی کرے گا. یہ ایٹمی پاور ہے, اپنا وزن کریں, اپنے آپ کو سمجھ لیں. ہمیں کوئی بھی آتا ہے نا ٹکرائے ہم سے, آ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے, یہ کہیں بھی نہیں رہیں گے, کوئی بھی دشمن ہمارا کہیں نہیں. زبردست زبردست, بہت خوب چودھری صاحب, آج کے دن کی سب سے بیسٹ کال مجھے پسند آئی. اتنا عزم ہم نے نہیں سنا ابھی تک. اور آخری بات یہ ان کی کہ جی گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, ڈو ناٹ پینک. ٹھیک ہے یار, صحیح, بہت اچھا, بہت خوب. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں طاہر احمد صاحب ٹوکیو جاپان سے. میں تھوڑی اپنی جاپانی استعمال کرنا ہے. کنیچیوا طاہر سان, گینکی دیسو کا. گینکی دیس, سوباراشی دیس. ماشاءاللہ آپ کو تو زرار بھائی آپ کو تو بہت اچھی زبانی آتی ہے. دیکھ لو سر, میں مطلب یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے. آئی تھنک اوناکا گا سویتا تھا اگر مجھے یاد ہے, یہی ہے نا. پرفیکٹ. جاپانی میں کہتے ہیں نا سوباراشی. میں یہی کہہ دوں آپ کو کہ امیزنگ, مزہ آ گیا سن کے. آپ کی جو باقی زرار بھائی, آپ کی شاہزیب صاحب اور وزیر صاحب کی, آپ کی جو باقی ماشاءاللہ آپ کی جو خصوصیات ہے, لیکن آج اسے مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے کہ جاپانی زبان وہ بھی اتنی اچھی. اوناکا کا سویتا تو بہت ہی, اوناکا کا سویتا سر, دو تین اور بھی ہیں. میں بھی جاپانی بولتا ہوں, ٹویوٹا مزدا سوزوکی. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے جی طاہر صاحب, میرا خیال ہے کہ بس یار بس. ہاں جی بہت شکریہ. ایک تو پہلے تو بات کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے ہے کہ آپ کو سن کے ایک کچھ تسلی ہوتی ہے کہ یار پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو سن کے ان سے بات کر کے دل کو تسلی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ طاہر صاحب, بہت شکریہ. اچھا میں بتا سوچتا ایک دفعہ پہلے بات کی موقع ملے, کیونکہ یہاں ٹائمنگ ڈفرنٹ ہوتی ہے, رات 2 بجے ہوتے ہیں تو بہت مشکل سے آپ سے کال ملنے کا ہوتا ہے. اب بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں, سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کروں, کہاں سے پر ختم کروں. ابھی پچھلے دنوں زرار بھائی نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی, اس سے کافی جس کو کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں کھلی تھیں. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے سر, بہت کم ہے طاہر بھائی, 2 منٹ ہے. دیکھیں ایک بات انہوں نے کی تھی کہ اپنے جھوٹ پر کبھی یقین نہ کیا کرو. اس سے بہت ساری چیزیں کھلی. اب جو کچھ اس وقت گلف میں ہو رہا ہے, جو کچھ پیچھے فلسطین میں, آپ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے سب میں آپ کے علم میں ہے. ایک بعض چیز اتنی دکھی ہوتی ہے, اس پہ انسان اتنا رو رہا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں بھی خاص طور پہ بیٹھ کے, کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. اب یہ ایک چینج جو چل رہی ہے, پیسے جو جیسے آپ سب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ پہلے انہوں نے ایک مسلمان قوم کو ملیہ میٹ کیا فلسطین. وہ ایک ٹیسٹ تھا اسرائیل سے, امریکہ کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو یار ہم یہاں ان کو تباہ کرتے ہیں, تمہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ مار کے دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد تم اپنی گیم شروع کرو. اب دیکھیں بندہ روئے کس پہ روئے کہ امریکہ جو آج ماشاءاللہ جہاد کر رہا ہے, اس جہاد میں اس کے ساتھ اس کے فرنٹ لائن پہ تمام اسلامی ملک اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور گلف کے اندر جو ایک انہوں نے اپنے فوجی اڈے قائم کیے, اب یہ جو ہے نا کہ اپنے جھوٹ پر کبھی یقین نہ کرو. امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ فوجی اڈے انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں بٹھائے ہوئے, اس کا یہ وہ بھی اس جھوٹ پہ یقین کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے تمام مسلمان ملک جو ہے وہ اس چیز پہ یقین کر رہے ہیں کہ اس جھوٹ پہ یقین کر رہے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں بیٹھا. پیچھے اسرائیل نے جب قطر کو مارا ہے 2-4 میزائل, تو ان کے سروں پہ جو تک نہیں رہی. اب ایک کے بعد ایک مسلمان ملک شریک ہو رہا ہے. آپ نے بہت ہی ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اپنا مطمئن نظر بیان کر دیا. سچویشن کم و بیش یہی ہے جو آپ نے بیان کی. بہرحال ٹوکیو سے کال کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. دوبارہ بھی رابطے میں رہیے گا.
اور مجھے اپنی جاپانی استعمال کرنے کا بالآخر موقع. ہاں تو اب بس ٹھیک ہے, اب ختم کریں شو. یس بالکل. تو ختم کیجئے. اور جاپانی میں خدا حافظ کروں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یاد کر لو ابھی. نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا تو پھر منڈے کو پھر کر لینا. میں منڈے تک منڈے کو بشرط زندگی پھر ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.